ہے نا, اتنی تو سمجھ ہم سب میں ماشاءاللہ سے. تو جب میں عمرہ کے لیے جاتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 5 وقت صرف یہی دعا مانگتی تھی. جو 5 بار گئی ہوں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہدایت دے دے, مجھے نہیں پتا میرا حلال کا کیا ذریعہ ہے روزی کا, پر دے دے, اور مجھے اس حرام سے کیسے بھی نکال کے باہر بھگاؤ مجھے یہاں سے جلدی, کیونکہ میری جان اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ وقت. پر تب کیسا ہوتا تھا نا, کچھ وقت ہوتی تھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, ایک میں نے بہت اچھی چیز پڑھی تھی کہ جب انسان نہ اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو, اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوں گے, تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا, اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو ہم الٹے پیر بھاگ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے. اور جب ایسی انفارچونیٹلی جب انس سے ملاقات ہوئی تھی اور جب میں نہیں جانتی تھی اچھے سے, تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی, میں نے کہا یار اب میں کیا بات کروں, میں تو پردہ بھی نہیں کرتی ہوں. اور ہوتا ہے نا یار, کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو, لیکن وہ کہتا ہے بھائی سر پہ دوپٹہ تو رکھ لو یار, خود کا نہیں سامنے والے کی تو عزت رکھ لو, ہوتا ہے نا. تو میں انس کے پاس ویسے جاؤں اور بات کروں, مجھے ایسا لگتا تھا یار, وہ ہوتا تھا نا, میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے. تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا. پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ 2018 ہی اسی سال کے اینڈ میں, آپ یقین نہیں مانو گے, مجھے شروعات میں انس بہن بلاتے تھے. اوکے میں سوچتی ہوں تو مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. تو آف کورس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے, اور ان کا کام تھا کہ یار ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے, انڈسٹری سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو مجھے جب ملے, اچھا بہن, جی بہن, میں بھی ہاں, جی مولانا, جی. تو کیا پتا تھا کہ میرے ہمسفر بن جائیں گے. تو ہاں جی. اب ان کے ساتھ میں ملی نا, جب میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں, مجھے کیونکہ مجھے طارق جمیل صاحب بہت پسند ہے, تو میں ڈیفینیٹلی چاہتی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. تو میری بات انس سے ہوئی اینڈ میری ملاقات ان سے دبئی میں ہوئی. اور جب ہوئی نا, تو میں جا کے جب جیسے ان کو ملی, آپ یقین نہیں مانو گے, میں ان کے ساتھ 2 گھنٹہ کم سے کم بیٹھی ہوں گی. میں, میری موم, میرے ڈیڈ, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, آپ کام چھوڑ دو, نہیں, نماز پڑھو, نہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں جو فیلڈ سے آتی ہوں نا, اگر یہ مجھے پہلی ملاقات میں یہ کہیں گے تو میں بھاگ جاؤں گی, سمجھ رہے ہو آپ, یا شاید دوسری بار ملنے کے لیے تکلف کروں گی کہ تو میرا نصیب کہ اللہ نے کیسے مجھے ان سے بھی ملا دیا. تو جب میری ان سے بات ہوئی اینڈ مطلب ہوتا ہے نا, ہم آج کی تاریخ میں ہم کو ایسا تھا شاہ رخ خان مل جائے یار, مطلب اس کو دیکھنے کی بڑی چاہت ہے, اور اس کو دیکھتے برابر ہی دونوں آنکھوں میں دل آ جاتا ہے نا, لڑکیوں کا یہ ہے نا مسئلہ. تو ہم اگر کسی کو پسند کرتے تو کیسا ہوتا ہے, ان کو دیکھتے برابر ہمارے آنکھوں کے اندر نا ایک چمک آ جاتی ہے. اینڈ آپ یقین نہیں مانو گے کہ جب میں کام کرتی تھی اور مجھے بڑے اسٹارز کے ساتھ کرنا تھا, اور جن سے ملاقات ہوئی مجھے بہت خوشی ہو, مجھے لگا تھا کہ میرے خوشی کا نا آخری معیار ہے جب میں ان کو دیکھتی تھی اور ان سے ملتی تھی. جب میں سلمان کے ساتھ کام کری اور ان سے ملتی تھی, روز ملاقات کا موقع لگتا, مجھے لگتا تھا یہ میری خوشی کا آخری معیار ہے, مطلب واو. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے, طارق جمیل صاحب باتھ روم سے نکلے باہر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھی تھی, اور ان کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی, مجھے لگا اب میں اپنی خوشی کے آخری معیار میں پہنچی زندگی کے. آخرت میں آف کورس اللہ کو اور ان کے پیارے رسول کو دیکھ کر, وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس معیار کا, لیکن دنیا میں جو مجھے ان کو, آپ یقین نہیں مانو کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے, محبت کے آنسو, نہیں بہت کم نکلتے. تو جب میں نے ان کو دیکھا, میں جب بھی ان کو دیکھتی ان کی ویڈیو سنتی تو مجھے, میں اندر ہی اندر پورے ویڈیو میں کہتی اللہ مجھے ان جیسا بنا دے, اللہ مجھے ان جیسا بنا دے, اللہ مجھے ان جیسا بنا دے. میری باتوں میں یہی تاثیر لا, یہ کیسے کیا بات کرتے ہیں, سیدھا دل میں اترتی ہے. اور جب اس کے بعد جب انس مجھے میری امی کو گھر واپس چھوڑنے ہوٹل واپس چھوڑنے آ رہے تھے, تو 2-3 لوگ بیٹھے تھے, اور
میں ہر چیز نوٹس بہت کرتی ہوں. ہماری فیلڈ ہی ایسی تھی نا ایکٹنگ کی, نوٹس کرو کون کیسے بات کرتا ہے, چلتا ہے, اور کیسے سب کی ادائیں ہیں, آف کورس لڑکیوں کی بھی, اوکے, ناٹ جسٹ بوائز. تو جب میں بیٹھی تھی نا تو یہ لوگ مرحوم جنید جمشید صاحب کی بات کرنے لگ, اور جیسے یہ لوگ بات کرنے لگ گئے, اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے, کیا شخص تھے وہ, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو ایک سیکنڈ میرے اندر اس وقت بہت ساری چیزیں آ رہی تھی, اور سب سے پہلی چیز جو میرے اس وقت دماغ میں آئی, کیا میرے پاس میری زندگی میں ایسے کوئی لوگ ہیں جو میرے اس دنیا میں نہیں رہنے کے بعد میرے لیے ایسی باتیں کریں. کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کو نارمل لوگوں کی بات کرتی ہوں, جو دینی طرف اتنا رجحاؤ نہیں ہے, وہ یہی کہتے ہیں یار وہ اچھا انسان تھا پر اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ سارے لوگ جتنے مجمع میں بیٹھے ہیں, 5-6 لوگ اگر گروپ میں بیٹھے ہیں, سب بول رہے ہیں اللہ انہیں جنت دے, آمین آمین. تو میں نے کہا مجھے تو یہی چاہیے. تو اس وقت میں اپنے آپ سے پوچھی, کیا میں ایسے کسی کو جانتی ہوں؟ آف کورس میرے ماں باپ کے علاوہ اور بھائی بہن ہے, بٹ آج کی تاریخ میں کوئی کسی گارنٹی نہیں دے سکتا نا کہ مرنے کے بعد کون کتنا پڑھ کے بھیجے گا. پر ان کے علاوہ سب سے قریبی رشتوں کے علاوہ کیا میرے پاس کوئی ایک دوست ہے کہ اگر میں اس دنیا میں نہیں رہی تو اللہ نے کتنا آسان کر دیا نا, پورا قرآن میں 3 بار بسم اللہ پڑھ کے قل اللہ احد پڑھ لے تو ایک قرآن کا ثواب ہے. کیا میرے پاس کوئی ایسا ایک واحد انسان ہے جو میرے لیے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے بسم اللہ کے ساتھ اور مجھے بخش دے؟ اینڈ میرے پاس کوئی نام نہیں آیا. میرے ذہن میں ایک انسان کا اس وقت نام نہیں سوچ پائی. اینڈ تب مجھے لگا کہ یہ سوچنے والی بات ہے, اس پہ تھوڑا غور کرنے والی بات ہے. اینڈ مجھے لگا کہ نہیں, مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میرے لیے کوئی ایسا کرے جب میں نہیں رہوں, اور ساتھ میں 4 لوگ آمین کہے اور میرے لیے جنت کے لیے سوچے. ہم کہاں سوچتے کسی کی جنت کے لیے آج کی تاریخ میں, مشکل ہے. تو مجھے ایسا تھا کہ بس لوگ میرے لیے یہ سوچے. اب وہ کیسا ہوگا, آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا نا بھائی. اب دنیا کے لوگوں کے ساتھ ملو گے تو وہ تو مطلب آپ نکل لیے, آپ دنیا سے بھی ختم, ان کے ذہن سے بھی ختم. کبھی مشکل سے یاد آ گئے تو ہماری خوش نصیبی, اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھ لیا تو مطلب وہ تو بہت ہی نصیب کی بات ہے. تو وہ تو یہ بہت ڈاؤٹ فل چیز ہے. اب ہمیں ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے نا. ہم اس دنیا کے اللہ نے جو کہا ہے ہم اپنے اعتبار سے کر لے, کہ اللہ نے کہا ہے توبہ سے مغفرت ہے, اس سے جنت ہے, جہنم کی آگ سے راحت ہے. اللہ نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. اب اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے یہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد ہی پتا ہوگا. آج میں باتیں کرتی ہوں, آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں, کچھ لوگ شاید مجھے آج کی تاریخ میں نیک سمجھتے ہیں, تو یہ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں کہتے ہیں نا ایک محبت ڈالی ہے. تو کہتے ہیں نا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی اس بندے سے محبت کرے, اور جا کے سب کو کہہ دے کہ وہ اس بندی سے محبت کرے, بندہ یا بندی سے. پھر جبریل علیہ السلام جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندی سے محبت کرتا ہے یا اس بندے سے, اور آگے پیچھے کچھ نہیں جاننا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اس سے محبت اللہ نے کہی کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے. تو ساری ملائکہ آپ سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر وہ دنیا کے جتنے جانور ہیں, دریا کے اندر کتنے بھی میل اندر اور اوپر, وہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اور جتنے ملائکہ اور میں اس انسان سے محبت کرتے, تو آپ سب ان سے محبت کریں. تو جب میں یہ سنتی تھی نا, یہ بہت ساری چیزیں جب میں تعلیم نئی لیتی تھی تو میں سنتی تھی, پر آج جب میں لوگوں کے اندر یہ محبت دیکھتی ہوں نا, مجھے ہر وہ چیز جو میں نے حدیثوں میں سنی ہے, جو میں نے قرآن میں سنی, مجھے آج وہ سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. 1 سال پہلے بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھی, تو 1 سال پہلے مجھے آف کورس اگین میرے شوہر انہوں نے کہا کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد نا آپ 41 بار یا معزو پڑھے اور اللہ سے نیت مطلب یہ نیت کرے اور اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا کہ لوگ اپنی منہ میں اپنے دانت کے بیچ میں اپنی انگلیاں چباتے رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار اسے اتنی عزت کیسے مل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا دل سے. اور آج جب میں
آپ سب لوگوں کے دل میں اتنی محبت دیکھتی ہوں میں, اتنی محبت آج کی تاریخ میں میرے پاس لوگوں سے آتی, کوئی غرض نہیں ہے, دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جو یہ سچی محبت میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں بولی گئی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے واقعی کام کرتی ہے. مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہر انسان ہوتا ہے نا, ہم نے یہ سنا ہے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے وہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسے پراپر ایک دم پراپر طریقے سے فالو کرو گے نا تو وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. پر شرط کیا ہے کہ آپ یقین رکھیں اور وہ فالو کریں. تو میں نے ایک دم پوری طریقے سے اس کے اوپر یقین رکھا اور فالو کیا, تو آج مجھے اس کا رزلٹ دکھتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو میں نے آف کورس اپنے عمل میں, اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کا عمل مضبوط کرنا ہوگا. کیونکہ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, قرآن سے ہی تو سورے نکالتے اور پڑھتے ہیں نا. قرآن تو اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے, ہر ورڈ ٹو ورڈ جو اللہ نے بولا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ بتا دیا اب ہم اپنے حساب سے اس کا ترجمہ لکھے اب ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں, وہ ورڈ ٹو ورڈ اللہ کا ایوری ورڈ از فرام اللہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا اب مجھے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. جو 2020 آیا, آف کورس 2018 میں شاید مجھے توبہ کرنی تھی اور پر انفارچونیٹلی ہو نہیں پائی. اور اسی دوران میں بہت لوگوں کو ورلڈ وائڈ دیکھتی تھی, اس نے یہ چھوڑ دیا, اس نے یہ چھوڑ دیا, اور مجھے اندر ہی اندر لگتا تھا کہ یار مجھے توبہ کرنی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہی ہے. اور دیکھو اس نے چھوڑ دیا, اس نے بھی توبہ کر لی. میں نے کہا یار توبہ میں بھی میرا نمبر پیچھے ہی رہ گیا, مطلب یہاں پہ بھی کسی اور نے بازی مار لی. فی الحال جو میں جیسے 2018 سے, اگر مجھے 2018 سے میں نے نیت کی تھی مجھے توبہ کرنی, اور جب میں نے کسی اور کو مجھ سے پہلے کرتے ہوئے دیکھ لیا, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی میں سیکنڈ نمبر ہی آؤں گی, یا پتہ نہیں تھرڈ فورتھ, پر پہلا تو نہیں آ پاؤں گی. جو میری نیت تھی کہ یار ہر انسان کو ہوتا نا یار میں یہ پہلے کروں, میں یہ پہلے کروں, تو مجھے ایسا تھا کہ میں یہ پہلے کروں ایٹ لیسٹ یہاں انڈسٹری وائز ایک دم. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پایا. میں نے کہا کوئی نہیں, اب ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کروں کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ظاہر سی بات ہے میں نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی. میں نے اپنے عمل میں, اب عمل تو میں تب کروں گی نا جب کوئی نالج ہوگی. اب صرف قرآن شریف پڑھنے آتا تھا اور کچھ چیزیں پتہ تھی, بٹ باقی کیا کرنا ہے, جن لوگوں کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے وہ کیا پڑھتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا پڑھتے ہو جس سے مجھے ظاہر میں آپ کا تعلق بہت مضبوط لگتا ہے اللہ سے, تو آپ مجھے بتائیں. تو جب میں نے انس کو بولا کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا پڑھنا ہے, تو انہوں نے بتایا اچھا ہر نماز کے بعد پہلے تو سورہ تسبیح فاطمہ پڑھے. اب 33 بار اور 34 بار پڑھنا ہے سب پتہ تھا, پر اس کا نام تسبیح فاطمہ یہ نہیں پتہ تھا. پھر ہم یہ سیکھے کہ اچھا اس کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی. بہت شروعات میں جب مجھے کوئی کہتا تھا نا سورہ اخلاص پڑھو, میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, اچھا قل اللہ پڑھنا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بیچاروں کو ملتی ہوں جن کو نہیں پتا, کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو, تو انہیں نہیں پتا ہے کہ الحمد پڑھنا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی بتائے. مجھے ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت لیٹ سیکھنے ملا, بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹھ کے لوگوں سے, میرے گھر میں بھی میری بہن ہے, میری امی ہے, میں ان سے یہ باتیں کرتے رہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں. اب میرے شوہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا تعلق لیٹ بنے, وہ چاہتے تھے میں فاسٹ ٹریک میں رہوں, کیونکہ تتکال کہتے ہیں نا ایک دم زم سے آگے بڑھ جاؤں. تو انہوں نے مجھے پڑھائی ماشاءاللہ اتنی ساری دے دی تھی کہ مجھے میری امی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تھا. میری امی جب بولے میرا ابھی ختم نہیں ہوا ہے, ایک تو میں اتنا سلو قرآن شریف پڑھتی ہوں, استغفر اللہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی, میں یہ چیز کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں بٹ یہ بہت غلط چیز میں کرتی تھی جو بالکل منع ہے کرنے کے لیے, بٹ میرے سے ایک بار ہوا ہے. تو اس سے جڑ کے ایک دوسری چیز ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے, اس کے لیے میں یہ واقعہ بتا رہی ہوں. تو جب پہلے میری نانی کا انتقال ہوا تھا, اس کے بعد میرے نانا کا انتقال ہوا. اب جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو اب میرے گھر میں کوئی مرد تھا نہیں. پھر میرے ایک کزن تھے, تو ہم سب انفارچونیٹلی میں اور میری ممی بھی قبرستان گئے اور وہاں پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا.
अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी. मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी. तो मैं नानी की कब्र पे पहली पड़ी गई. अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हो. तो ऑफ कोर्स आई रिग्रेट. वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफ कोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे. और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचे, जितना हो सकता है बचे. जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें. मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना. इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज्यादा बेहतर है. तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया. बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज्यादा मोहब्बत थी और है. मतलब मैं रोज उन्हें याद करती हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं भूल पाती हूँ. और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था. और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था. वो चले गए थे और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला. मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी. अब आप समझो एक बुजुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी. उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी कि क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था. बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी. तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी. और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उन्हें समझना कितना मुश्किल हो जाता है. मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत करें, और वो जो कहते हैं आपकी भलाई के लिए कहते हैं. बहुत बड़ा दर्जा है और मकाम है माँ बाप का. कहते हैं ना जन्नत का रास्ता सिर्फ वही है. और शायद बहुत हर बार हम लोगों को ना, अब मतलब अभी तो मेरी आगे वाली नस्ल आई नहीं है, बट जब आप खुद माँ बनते हो ना, मैंने देखा ये लोगों में, तब वो समझ पाते हैं कि माँ बाप कितनी सैक्रिफाइसेस देते हैं, तब जाके वो माँ बाप बन पाते हैं. और बच्चे को संभालना और उसके पीछे 24 घंटे लगे रहना आसान काम नहीं है. तो कोशिश करें कि आप, अगर आपके माँ बाप हयात है तो आप जितना हो सके उनके लिए करें, जितना हो सके. और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए चिड़चिड़े ना हो. ये होता है हम यंग है ना, हम बहुत फास्ट हो गए. हमको लगता है फास्ट चलो ना, बाहर चल रहे हो तो इतना स्लो क्यों चलते हैं. माँ बाप बूढ़े हो जाते तो हमें उन्हें रेस्टोरेंट में लेके जाने शर्म आता है कि यार सही से खा नहीं सकते, स्लो खाते हैं, फास्ट नहीं चलते. तो जब मेरी मम्मी को ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरी मम्मी को देखा है. मेरी मम्मी अपनी दोनों आंखें खोल नहीं पाती है खुद से, तो उनको मुझे सेलो टेप लगा के रखना पड़ता है ताकि वो हम सबको देख सके और चीज़ें कर सके. तो जब मम्मी को ये हुआ ना, मैं उनको हर जगह लेके जाती थी अपने साथ घूमने. वो बहुत स्लो खाते थे. मुझे अभी भी याद है जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था ना, तो वो कोमा में थे, उनको पैरालाइज हो गया था कुछ वक्त, और फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था. अब कुछ वक्त के बाद वो कहते हैं ना यहाँ से पाइप रखते तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उन्होंने उनके यहाँ पे खड्डा किया. मुझे अभी भी याद है 6 महीना मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल पाई और वो नाक से खाना खाती थी. और फिर जब वेंटिलेटर निकला ना, मेरी मम्मी ना एक छोटा बेबी हो गई. बच्चे कैसे बात करते तोतले होके, मेरी अम्मी वैसे बात करती थी. जो सिर्फ मतलब एक माँ की मोहब्बत क्या होती है ना, मुझे लगता है जब मैं मेरी अम्मी की अम्मी बन गई ना, मुझे रियलाइज हुआ
کیونکہ جب میری امی بات کرتی تھی نا وہ بات صرف میں سمجھ پاتی تھی, گھر میں کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا. اگر میری ممی کو کچھ چاہیے تو میری ممی کہتی تھی, سب مجھے بولتے تھے کیا بول رہے خالہ, کیا بول رہے خالہ, تو میں کہتی تھی یہ مانگ رہے ہیں, یہ مانگ رہے. تو آج ہوتا نا کہ بچہ کیا بولتا ہے, شاید کسی اور کا جب بچہ ہم نہیں سمجھ پاتے, وہ صرف ماں اس کی زبان سمجھ پاتی ہے. تو وہ چیز میں میری امی کی سمجھ پاتی تھی. تو جب میری امی جب بات کرنے لگ گئی نا, مجھے ایسا لگا اللہ کا شکر ہے کہ میری ممی الحمدللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں, ورنہ ڈاکٹروں نے تو بول دیا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے. اور ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ یہ ایک میریکل ہے کہ آپ کی امی کیسے بچ گئے. تو آج مجھے لگتا ہے شاید میری امی کو اس میری ہدایت کا جو یہ وقت ہے یہ دیکھنا تھا, شاید اللہ نے اسی لیے انہیں حیات رکھا کہ وہ یہ دیکھ پائے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے جہنم کا نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی مغفرت اور جنت کا ذریعہ بنے گی. تو ایز این اولاد ہم کوشش کریں کہ قربانی اپنے گناہوں سے اگر آپ توبہ کرو گے اور قربانیاں دو گے, انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے امی ابو کو ہوگا. دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کو کتنا بھی آئی لو یو بول لیں, کتنی بھی پپیاں لے لیں, میں میری ماں کو کتنے بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا دلا دوں, مہنگے سونا دلا دوں, جو بھی دنیا کی چیزیں دلا دوں, لیکن اگر میں نے ان کی آخرت خراب کر دی تو کہتے ہیں نا ایسی اولاد کا کیا فائدہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے, نہ کہ آپ کی جہنم کا ذریعہ بنے. کہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے. تو میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے نا کہ شاباش آپ نے اتنے اچھی بیٹے کی پرورش کی ہے کہ آج یہ خود بھی جنت جائے گی, آپ کو بھی لے کے جائے گی, اور شاید اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جائے. جس طریقے سے اس نے دعوت کا کام کیا ہے. تو جب میں دعوت کا اصل مقصد جانی نا تو میں نے کہا یار یہ ایسا کام ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی. تو میں نے کہا بس اب یہی کام ہے جو کرنا ہے. کل بھی میرے میں نے بیان کیا پر میں باتیں بول نہیں پائی. کل میرا یوم ولادت کا دن تھا, اور جیسے اسفی آپا نے اور ان کے ہسبینڈ نے یہ ارینج کیا 2 دن پہلے, تو انس میرے سامنے بیٹھ رہے تھے, انہوں نے بولا 21 اگست کو کر رہے تھے. میں نے انس کو بولا کچھ مت بولنا. وہ بولنے جا رہے تھے کہ میرا برتھ ڈے ہے اینڈ آل دیٹ. میں سیلیبریٹ نہیں کرتی ہوں آف کورس, تو وہ بولنے جا رہے تھے. میں نے کہا مت بولیں. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے 20 کی رات کو جب 12 بجے اور میں نماز کے لیے بیٹھی, میں اتنا روئی. اور کہتے ہیں نا جب اللہ کسی معاف کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اس سے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں. تو میں کیا کروں, اسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے. تو اس وقت میں نے سوچی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال اسی دن گانا بجایا, ڈانس کیا, استغفر اللہ کیسے کپڑے پہنے, اس میں لوگوں کو شامل کیا, میرے گھر والوں کو نچایا, اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جو میں نے کیا ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ معافی مانگتی ہوں کہ میرے ذریعے جس نے بھی گناہ کیا اللہ انہیں معاف کر دے, میرے گھر والوں کو بھی, کیونکہ ذریعہ میں تھی. تو اس وقت مجھے ایسا تھا کہ یار اس دن میں نے کتنا سال غلط کیا, کتنا سال, میری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں 34 ایئرس کی ہوں اور میں نے اتنا سال اسی دن کیا نہیں کیا جس نے اللہ کو کیسے ناراض کیا ہوگا. اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے ہوگے اسی دن کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ میں کیا کر رہی ہوں. اور اللہ نے دیکھو نا کیسا گیپ کا کام کیا کہ بس ہم نے طے کیا احمد آباد آئیں گے اور ہم کچھ باتیں کریں گے, ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اللہ نے کیسا دن چنا, 21 اگست, وہی برتھ ڈے کا دن, اور اللہ نے اسی دن میرے سے کیسا کام لیا. تو کبھی کبھی جب انسان چیزوں کو کھل کے سمجھتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل. اور اللہ آپ کو اس دنیا میں ہی دکھائے گا کہ میں
آپ کو قبول کرتا ہوں, بٹ آپ اسے پکڑ کے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے کہ میری قبولیت ہو رہی ہے تو اب بس میں ایک دم کہتے ہیں نا سینہ تان کے آ جاؤ کہ بس اب میں تو جنت ہی جانے والی ہوں. نا, یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بٹ جب اللہ, ہر انسان کہتا ہے نا, اگر آپ نے ایگزام دیا ہے, آپ کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہو, اگر میں آپ کو بولے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے ایک انسان کو اپریسیشن پسند ہے, موٹیویشن پسند ہے, تو اللہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. آئی ایم شیور آپ نے بھی ایسے بہت ایگزامپلس دیکھے ہوگے, نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا, وہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا. تو بس ہمیں نا وہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی, جب جو 18-20 سال دن رات ناچنا گانا گھومنا آسان بات نہیں ہے چھوڑنا, اور ایسے چھوڑنا کہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں. کبھی کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولے یار تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو گے مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا, یار انسان ہے, یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا, ارے یار ابھی ہمیں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی ہوں, کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا رہی ہوتی میں. سوچتا ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا, پر ایک وہ سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا امیجن میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جب وہ فوٹو دیکھتے کہ بھئی ہم مالڈیوز جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا اور بتانا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں ہے تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو, پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش؟ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں. تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی. بھائی میں تو بہت ایک دم
नेक हूँ, एकदम स्ट्रेट हूँ, तो ये हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हम गलत है. तौबा का सबसे पहला मयार क्या है? किसी भी चीज़ की तौबा का पहला ये मयार है कि हम एक्सेप्ट करें कि हम गलती कर रहे हैं. दूसरा, हम रोकें कि हम ये गलती अब आगे ना करें और कोशिश करें कि इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल लें और मरते दम तक का उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें. ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने तौबा कर ली, अब हमने ज़िंदगी बदल ली, अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला. कहता है ना, जब आपने तौबा कर ली तो आप ऐसे जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी हो, जैसे आप अभी पैदा हुए हो. लेकिन मैं अपने तरफ से ये कहूँगी, तो भी आप मरते दम तक उस चीज़ पे इस्तग़फ़ार करते रहिए कि अल्लाह मैंने ऐसा किया, मैं इसके ऊपर शर्मिंदा हूँ. मैं आज भी अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह आपने मेरी बेशक तौबा कबूल की. जो मैं पढ़ती हूँ मैं यकीन रखती हूँ ना कि अल्लाह बेशक जो कहा है अल्लाह वो तो करेगा ही, तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा ही. लेकिन तो भी मुझे अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मुझे जो भी मैंने गुनाह किया है मुझे माफ़ कर दे. आज जब मैं बाहर लोगों को देखती हूँ कुछ दूसरी हालत में, जहाँ से शायद मैं आई हूँ, शायद कि ऑफकोर्स वहाँ से आई हूँ, उस मेरा हुलिया भी वैसा था, तो मैं जब भी देखती हूँ सबसे पहले दुआ करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दे दी, मुझे बदल दिया. अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे जिसे मैं देख रही हूँ. और एक तरफ से एक डर दिल में वो रहता है कि यार अगर आपने मुझे हिदायत नहीं दी होती तो आज ये मैं होती, इसकी जगह पे मैं होती और ऐसी मैं किसी और को दिखाई देती. पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे देख के दुआ करी होगी कि अल्लाह इसे हिदायत दे दे. हम देखते ना, आज जब मैं देखती हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे, सबसे पहली दुआ मेरी यही निकलती कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इनके दिलों को खोल दे, इनके दिमागों को खोल दे. वरना ये नहीं समझेंगे कि इनका कितना भारी नुकसान है और ऐसा नुकसान जो ये कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे. मैं आपको एक छोटा सा वीक स्टोरी सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता है कितना सच है, बट ये स्टोरी है. ये स्टोरी अगर हम सुने और इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लें. एक वक्त एक बुज़ुर्ग, एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था, तो अंदर एक कब्र से आवाज़ आई एक बुज़ुर्ग की, तो वो उसे सुन पाया. तो वो उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अरे आप अंदर जैसे कितने वक्त से, क्या जो भी उनके बीच में बातें हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं जब अंदर आया मैं नेक अमाल के साथ आया हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर मुझे बहुत राहत है. तो जब फरिश्तों ने आके मुझे अंदर पूछा कि आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी तो आपको ऑप्शन आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक क़यामत नहीं आती मुझे कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिल जाए. तो उन्होंने वो लड़के को कहा कि मैं जब से अंदर हूँ, जब से मेरी मौत हुई है और अब तक मैंने 70,000 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है पढ़कर. मैं आपको वो पूरा का पूरा 70,000 कुरान शरीफ दूंगा, सिर्फ आप एक बार मेरे लिए सुभान अल्लाह बोल दे. इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक जिंदा इंसान का एक सुभान अल्लाह जो अपने एंड तक पहुंच चुका है, उसके 70,000 कुरान शरीफ के ऊपर, आप समझ रहे हो हम पढ़ सकते हैं 70,000 कुरान शरीफ? आई डोंट थिंक सो, बहुत मुश्किल है. इमेजिन. तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फॉर ग्रांटेड ना लें. हर चीज़ में सुभान अल्लाह बोले, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह बोले, हर चीज़ में इस्तग़फ़ार करें. हर वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी बात ना करूँ, मैं एटलीस्ट तस्बीह पढ़ती रहूँ. खुदा ना खास्ता मेरी मौत आ जाए, हम तो कोशिश ही करते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौत आए. खुदा ना खास्ता ये ना हो तो एटलीस्ट मेरा जिक्र तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है. जब मेरे लब पे जिक्र ही नहीं होगा तो मौत कलमे पे कैसे आएगी? सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, वजीफे पढ़ूंगी, बाकी पूरा वक्त फिजूल की गपशप में मैं वेस्ट करूंगी, तो मैं मरूंगी तो मैं कलमा कैसे आएगा मेरी ज़ुबान पे? तो ये बहुत एक आई डोंट नो, आपने स्टोरी सुनी है कि नहीं? एक राजा था, उसके पास एक पोपट था. किसी ने सुना है ये स्टोरी? आपने सुना? किसी और ने सुना है? नो? कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, आपने सुना है. तो वो पोपट ऐसा था ना, वो जो बोले वो बोलता था, जो बोले वो बोलता था. तो क्योंकि पोपट अच्छा बोलता था तो राजा ने उन्हें बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो. ला इलाहा इल्लल्लाह, पोपट क्योंकि बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर हर वक्त बोले. और वो पोपट एक इंसानों की तरह बात करता था, कोई आए तो उसे ग्रीट करना, तो सिखाया.
ایک دن पोपट की मौत हो गई. राजा बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया. बहुत पालतू पोपट था, बहुत मोहब्बत थी उससे. तो लोगों ने बोला राजा आप क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपका पोपट मर गया? तो उन्होंने कहा नहीं. बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा. जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा. अब वो चीज देख के राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीज़ें दिल से करो. जब हम दिल से और यकीन से करते हैं ना, तो अल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर डाल देता है. तो जब मैं ये छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में. भैया इससे मुझे फ़ायदा क्या होता है? मेरा फ़ायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूं और इस पर अमल करूं. हमें हर चीज़ से क्या करना है? अपना फ़ायदा लेना है, ना कि बहस करना है. ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे. बेशक आप समझें, बट उसके अलावा कभी कभी होता है ना कि अल्लाह के बारे में ही बोलना है ना, अल्लाह का ही कलमा पढ़ना है, कुरान की आयत पढ़नी है. क्या होगा उससे? फ़ायदा ही होगा ना. किसको नुकसान हुआ है दुनिया में कुरान की एक आयत पढ़ के? किसी को नहीं. कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा असर के बाद ये पढ़ना है, इसका आप रेफरेंस नंबर दीजिए. मैं डालती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, इसका रेफरेंस नंबर दीजिए. उनका भाई मत पढ़ दूँ. मन में ऐसे होता है. तो हर आप एक इंसान, सबसे वीक से वीक इंसान सोचे यार, जो भी होता है कुरान शरीफ है ना, फ़ायदा ही देगा. कुरान ने किसको दुनिया में नुकसान दिया है? सिवाय फ़ायदा के कुछ नहीं दिया है. तो हमें हमारा दिमाग थोड़ा ओपन रखना है. आज आप इतनी माशाल्लाह से इतनी जवान लड़कियों को मैं यहाँ देख रही हूँ. हम फ्यूचर जनरेशन है, आज का यूथ है, तो हम कोशिश करें कि हम लोगों को इंस्पायर करें. लोग जवानों को देख के जल्दी इंस्पायर होते हैं ना, क्योंकि लोगों की नज़र में ये, आप कितनी भी परहेजगार इबादतगार बुजुर्ग को देखो, वो असर नहीं होता है जो एक परहेजगार जवान को देखकर होता है. क्योंकि कहते हैं ना, जवानी में ही तो नफ्स होता है ना. हर वो बुरी चीज़ करने के लिए शैतान आपके अंदर डालता रहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं. चाहे बेपर्दगी हो, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई कराना. कभी कभी ऑफकोर्स देखो, डेफिनेटली सबके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर छोटी मोटी नोक झोंक सबकी लाइफ में होती है. कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है. हर किसी की अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से लोग, ये ख्याली पुलाव है. ये बिल्कुल भी नहीं होता है. हर किसी की लाइफ में आपको मैं भी बहुत क्यूट प्यारी लगूंगी, मेरे भी डिफरेंसेस है होते, पर अच्छा इंसान क्या है? इमीडिएटली सॉल्व कर दे. हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट बात हुई, बाद में अरे यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गले लगा ले, हदिया दे दे, मोहब्बत की नज़र से देख ले, बातें कर ले, माफ़ी मांग ले. आई थिंक वही एक अंदर होना चाहिए. क्योंकि शैतान तो चाहेगा ना. मैं नहीं चाहती हूँ शाम को ये इबलीस का बच्चा जाके वहाँ बैठे, छोटा शैतान इबलीस की महफिल में, और मज़े ले के मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दिया. वही होता ना, शाम को ना ऐसी ही महफिल जमती है. आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए, कि शाम को ना इबलीस ऐसी महफिल लगा के बैठता है. ऐसे छोटे छोटे सब शैतान, छोटे बड़े सब बैठे होते हैं. तो कहता है अच्छा तुमने क्या किया? मैंने ना आज इस बंदे को चोरी करवाया. अच्छा ओके व्हाटएवर. आपने क्या किया? मैंने ना इससे झूठ बुलवाया, मैंने ना इससे डाका दिलवाया, मैंने ना इसको ना ये बदजुबान होकर इसका इंसल्ट किया. ये पीछे से एक चिंटू सा शैतान हाथ उठाता है ऐसे. तुमने क्या किया? मैंने ना मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया. वो शैतान इबलीस उसे कहता है तुम आगे आओ, आगे आओ, और उसको सबसे ऐसे वीआईपी सीट में बिठाता है. बोलता है ये इसने कुछ काम करके आया है. ये क्यों कहता है? क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं ना, कभी कभी, अच्छा मैंने आपसे बोल, मेरा ज़ाती मामला होता है, ठीक है, बहुत सारे जो हम गुनाह करते हैं वो हमारे ज़ाती मामला होता है. लेकिन मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है ना, वो नस्लों का मामला होता है. उसमें सबसे ज़्यादा नस्लें ख़राब होती है. मियाँ बीवी छोड़ दे एक दूसरे को, अल्लाह माफ़ करे, बट अलग हो जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर खराब. वो झगड़ा बच्चे देखते, बच्चे भी, अगर हस्बैंड मारने वाला होता है या बीवी जबान लड़ाने वाली होती है तो बेटा बेटी यही सीखते हैं. तो ये नस्लों को ख़राब करता है. नस्ल थोड़ी ना मेरे बात ख़त्म हो जानी है. मेरे बेटे ने अगर लड़ाई सीखी, उसका बेटा भी वही सीखेगा, उसका बेटा भी, अनटिल अनलेस अल्लाह ने किसे हिदायत दे दी. बट
جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین, تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو اب ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے, نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد بھی جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی جب شروعات میں ہوتا تھا نا, ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے اچھے آدمی کو, کیا آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہے, اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے, لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں, ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے, اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو, تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو, میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا, وہ نیور اینڈنگ محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, آگے بھی اللہ کریں گے, پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے, ویک ہو جاتے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اگر ہم جہاں پہ بھی, یہ شیطانی وسوسہ ہے نا, تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے, ہمیں کوشش کرنا ہے نہیں یہ بالکل غلط ہے, یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے, مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا, تو انس نے مجھے دعا سکھائی, بہت خوبصورت دعا ہے, آئی ایم شیور بہت لوگوں کو آتی ہوگی, پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں, سجدے میں رہتی ہوں, تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیر. میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, کیونکہ ترجمہ میں نا, کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے, تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے, تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون بھی نہیں سنبھال سکتے, چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو. گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان, کبھی سونا گھوم جاتا ہے, کبھی فون گھوم جاتا ہے, کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں, کبھی یہ ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں, آپ ہی کر سکتے ہو, تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے, پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا, وہ ہم کریں. باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے, بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی جو میں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب آف کورس جب میں یہاں پہ بھی آئی تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا ہوتا نا کبھی آپ کو بھلا دے کچھ بات کرنے کے لیے, ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے, آپ سے کچھ غلط نکل جائے, تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں ایوری ڈے. ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے, کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف آپ کوشش کریں عشاء کے بعد, جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کرے کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں, مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں, اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں, پر ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ منزل, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے, پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے, برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے, ٹرسٹ میں, اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے, صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے, آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آنا, یہ باتوں سے آپ دور رہنا. کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا, نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. اذان ہو رہی تھی اس لیے رک گئی. ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت دوں کیونکہ میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو. میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آئی ایم شیور آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہو, ٹرسٹ می. میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی ہے کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے گھر والوں کو یاد رکھیں, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے. اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے اور ہم پردے والے ہو جاتے تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنمی لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دیں, محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو, وہ کل لے لے, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کریں. گھر میں کوشش کریں, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا
وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائے, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو, تو پلیز مجھے معاف کر دے. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس ضرور ملیں گے. السلام علیکم.